اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے کہ ایک حدیث کا جیسا کہ مفہوم ہے کہ دانائی اور نادانی بھی قسمت سے ہے، ازل میں تقسیم شدہ ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہے۔ انسان کا اس کی بھی الگ وضاحت ہے، لیکن میں صرف اس نقطے کی وہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ دانائی اور نادانی بھی قسمت سے ہے۔ تو یہ اتنا اس کو یعنی کوئی مشکل نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر علم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے۔ یعنی مروجہ زبان میں آپ دیکھیں کہ آئی کیو لیول ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ آئی کیو لیول، سمجھ کا لیول، ایک ہم جب وہاں پڑھتے تھے، اپنے اسکول میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ ہماری کلاس میں بعض ایسے بچے ہوتے تھے جن کو استاد جو ہے آخر کار بٹھا دیتا تھا آخری بینچوں پہ، اور اس کو ہم باچا کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، یا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، یا جو بھی ہو۔ تو اس میں ایسا ہماری اپنی کلاس میں یعنی ایسے بچے تھے عام طور پہ کہ وہ ان کا آئی کیو لیول مختلف تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اور لیکن اس کی اب تفصیل اگر ہم مزید کریں تو وہ یہ ہے کہ جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے تو اس میں تھوڑا سا فہم و فراست کا وہ ہے۔ آپ مختلف تفاسیر دیکھیں قرآن پاک کی، ہر ایک نے ایک ہی آیت سے مختلف معنی، یا ان کی اپروچ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کوئی کسی کی اپروچ جو ہے یعنی سمجھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی اس سے کم ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایک لیول تو نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام ایسا مطلب انسانوں میں ایسی تقسیم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ دانا لوگوں سے ان کی دانائی کے مطابق حساب کتاب لیا جائے گا، اور یعنی جو ہر ایک سے اپنے درجے کے حساب سے حساب کتاب ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی کا آئی کیو لیول مثال کے طور پہ 10 ہے، مثال کے طور پہ جو بھی ہوتا ہے، مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، تو یا کسی کا 5 ہے، تو ہر ایک سے اس کے حساب سے وہ لیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، یا وہ اسی کا ذمہ دار ہے۔ قرآن میں ایک بات ہے، ایک آیت ہے بلکہ، کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو پابند نہیں کرتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ تو طاقت کے مطابق یا سمجھ کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لے گا۔ یہ ایک لمبی طویل یعنی بات طویل ہے، لیکن اس کا سرا جو ہے مختصر یہ ہے، جہاں تک فرائض اور سنن اور واجبات کا تعلق ہے، یعنی مثال کے طور پہ، تو اس میں تو کوئی ایسی دانائی یا نادانی کی بات نہیں ہے۔ وہ تو فرائض جو ہیں متعین ہیں کہ بھئی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یا نماز میں جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو سنن ہیں، یا جو مستحبات ہیں، یہ سب اس میں کوئی دانائی اور نادانی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایون یہ کہ کوئی پاگل ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں، لیکن جو بھی یعنی ہیں، ہر لیول کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ پہ کیا فرائض ہیں، اور دین کی ضروریات کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ باقی تو سمجھ کی بات ہے، تو اس میں تو دیکھیں درجات ہے، دوزخ میں درجات ہیں اور جنت میں بھی درجات ہیں۔ ایک ادنا درجے کا جنتی جو ہے
وہ جب اعلیٰ درجے کے جنتی کو دیکھے گا تو وہ اتنی بلندی پہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بتائی ہے کہ جیسا کہ انسان چاند پہ دیکھتا ہے یا چاند اس کے سر پہ ہوتا ہے، یا تو اس طریقے سے وہ اعلیٰ درجے کے جنتی کو دیکھے گا. تو بہرحال اس میں کوئی اتنی خاص وہ نہیں ہے، یعنی بہرحال ایک وضاحت تھی جو میں نے کر دی. اور ایک سوال اور بھی یہ آیا ہے کہ وہ کیا تھا، راستے. صوفیہ میں ایک مقولہ چلا آتا ہے کہ الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راستے اتنے ہیں جتنا کہ لوگوں کی سانسیں. تو اس بارے میں بھی مطلب یہ بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے. اصل میں تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی بظاہر اس سے یوں لگتا ہے اس بات سے کہ بھئی لوگوں کی سانسوں کی تعداد کے مطابق، لیکن وہ آئی کیو لیول ہی کی بات آ جاتی ہے کہ ہر انسان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ مختلف ہے، اور وہ اپنے انداز سے جو ہے ایک چیز پر عمل پیرا ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو اس میں کوئی اتنا وہ مشکل بات نہیں ہے کہ الطرق، یعنی ہر انسان، یہ بات قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کل یعمل علی شاکلۃ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. تم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے مزاج کے مطابق، شاکلہ، اپنے شاکلہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دانائی یا نادانی جو بھی اس کی قسمت میں ہے وہ اس کے حساب سے عمل کرتا ہے. اب یہ رب بہتر جانتا ہے کہ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. تمہارا رب جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ راستے پر کون ہے، یعنی کون اپنے آئی کیو لیول کے مطابق عمل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. یہ بس تھوڑی سی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.